شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ڈرامنی کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے اور ان سے یقیناً کچھ نہ کچھ سیکھیں گے ضرور۔ کل آپ لوگوں کے لیے میں سٹوری پوسٹ نہیں کر سکی، کچھ بزی اسکیجول تھا میرا، اس وجہ سے۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہی ہیں انم خان لاہور سے۔ انم کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں اپنی فرینڈ کی سسٹر کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی ڈرامنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میری جو فرینڈ ہے وہ لوگ اکاڑا میں رہتے ہیں۔ وہ بتاتی ہے کہ میری آپی کو بہت زیادہ اسٹڈی کا شوق تھا، وہ ماسٹرز کرنا چاہتی تھیں، تو انہوں نے گھر والوں کے ساتھ یہ ضد کی کہ مجھے فیصل آباد یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے کر دیں۔ گھر والے اس چیز سے بالکل بھی ایگری نہیں تھے کہ وہ اکیلے اپنی بیٹی کو دوسرے شہر میں پڑھنے کے لیے بھیج دیں، لیکن وہاں پر اکاڑا میں کوئی اتنی خاص یونیورسٹیز نہیں تھیں کہ وہ وہاں سے پڑھ سکتی، تو بہت زیادہ ان گھر والوں کے ساتھ ان کی بحث ہوئی، بہت زیادہ منایا انہوں نے گھر والوں کو کہ میں ماسٹرز کرنا چاہتی ہوں، مجھے آپ وہاں پر ایڈمیشن لے دیں۔ پہلے تو گھر والے مانے نہیں، لیکن جب گھر والے مانے پھر ان کا ایڈمیشن ہو گیا۔ وہیں پر ان کی یونیورسٹی کے ساتھ ہی ہاسٹل بھی ہوتا تھا۔ جب وہ ان کا بھائی ان کو فیصل آباد چھوڑنے کے لیے گیا تو وہاں پر کیونکہ ان کا لیٹ ایڈمیشن ہوا تھا، گھر والے مان نہیں رہے تھے۔ وہ جو ہاسٹل تھا، جب وہ وہاں پر گئیں تو ان کے بھائی ان کو وہاں پر چھوڑ کر خود اپنے دوست کو ملنے کے لیے چلے گئے۔ ان کا دوست بھی فیصل آباد میں ہی تھا۔ ابھی جب ہاسٹل میں گئیں تو وہاں پر سارے کمرے بک ہو چکے تھے، کوئی بھی کمرہ ایسا نہیں تھا جہاں پر وہ رہ سکتی۔ اور وہ جو ہاسٹل ایڈمن تھے ان کا یہی کہنا تھا کہ آپ کچھ دن کے لیے کہیں اور پر اپنا سیٹ اپ کر لیں، کوئی رینٹ پر روم لے لیں، ابھی یہاں پر جگہ نہیں ہے، اگر کوئی روم ہوتا تو ہم آپ کو یہاں پر ضرور اکاموڈیٹ کرتے۔ اب بھی بہت زیادہ پریشان ہوئی کہ اب میں کیا کروں، اگر میں نے گھر کال کی، بھائی کو کال کی، وہ لوگ تو مجھے فوراً ہی ساتھ لے جائیں گے، اب میں کیا کروں۔ اب بھی بہت زیادہ پریشان ہوئی اور چلتے ہوئی ہاسٹل سے باہر آ گئی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ بھائی کو کال کرتی ہوں کہ یہاں پر تو اب کوئی روم نہیں ہے، مجھے کوئی روم ہی رینٹ پر لے دو۔ اتنے میں وہ کیا دیکھتی ہے کہ ایک طرف سے ایک سویپر چلتا ہوا آ رہا تھا۔ وہ سویپر جو تھا دیکھنے میں بہت زیادہ مسٹیریس سا لگ رہا تھا۔ اس کا کلر کمپلیکشن تو بہت زیادہ ہی ڈارک تھا، اس کے علاوہ اس کی آنکھیں بہت زیادہ عجیب تھیں اور بہت زیادہ ڈراؤنا سا وہ لگ رہا تھا۔ آپی کو گھور گھور کر دیکھ رہا تھا، ان کے پاس آ کر کہتا بڑی پریشان لگ رہی ہیں آپ کو روم چاہیے۔ آپی تھوڑی سی گھبرا گئی کہ اس کو کیسے پتہ چل گیا کہ مجھے روم چاہیے۔ اس نے یہ کہا کہ میں آپ کو روم دلوا دیتا ہوں۔ آپی نے یہ کہا کہ اگر یہاں پر کوئی روم خالی ہوتا تو مجھے وہ لوگ دے دیتے، تو مجھے کہاں پر روم دلوا سکتے ہو۔ اس نے یہ کہا کہ اس ہاسٹل کی بیک سائڈ پر ایک اور بھی ہاسٹل ہے جو کہ ہاسٹل کی پرانی بلڈنگ ہے، وہاں پر کچھ رومز ہیں، تو آپ کو میں وہاں پر لے جاتا ہوں۔ آپی پہلے تو چپ کر گئی، پھر آپی نے یہ سوچا کہ اگر میں نے بھائی کو کال کی تو وہ مجھے ساتھ لے جائیں گے، مجھے یہ چانس مس نہیں کرنا چاہیے۔ آپی نے اس کو کہا ٹھیک ہے تو مجھے دکھا دو وہ جو اولڈ بلڈنگ ہے ہاسٹل کی، وہ کہاں پر ہے۔ آپی اس کے ساتھ چلنے لگی، وہ آپی کو لے کر وہ جو نیو بلڈنگ تھی اس اولڈ بلڈنگ سے تھوڑی سی دور تھی۔ چلتے چلتے کافی زیادہ گھنے درخت تھے، ان میں ایک پوسیدہ سی بلڈنگ سی تھی، وہاں پر لا کر اس نے آپی کو یہ کہا کہ یہ ہاسٹل ہے، اس کے اندر چلی جائے، آپ کو روم مل جائے گا۔ آپی کو وہیں پر چھوڑ کر خود وہ چلا گیا۔ آپی نے جب دیکھا ادھر ادھر اتنا سناٹا، اتنا ویرانہ، اتنے بڑے بڑے درخت اور اس میں ایک پرانی سی بلڈنگ۔ آپی جب اندر گئی تو وہاں پر بالکل وہ جو ان کا انٹرس جہاں پر تھی، وہاں ان کی ریسیپشن تھی، تو وہ جگہ بالکل خالی تھی، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، بس ایک بلب جل رہا تھا اور بہت زیادہ سناٹا تھا۔ آپی ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ یہاں پر تو کوئی ہے ہی نہیں، میں کس سے بات کروں۔ اتنے میں آپی نے پوچھا کہ یہاں پر کوئی ہے، تو ایک دم سے ایک کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ آپی نے دیکھا وہاں سے ایک لڑکی باہر آئی اور آ کر ریسیپشن پر کھڑی ہو گئی۔ اس کا جو گیٹ اپ تھا بہت ویئرڈ سا تھا، بڑے پرانے سے اس نے کپڑے پہنے ہوئے تھے
اور ان کے اوپر مٹی بھی لگی ہوئی تھی اور جو اس کے سر کے بال تھے وہ بھی بکھرے ہوئے تھے۔ آ کر یہ کہنے لگی کہ کیا بات ہے، روم چاہیے؟ آپی نے یہ کہا کہ جی روم چاہیے مجھے یہاں پر۔ اس نے آپی کے آگے ایک رجسٹر رکھا اور یہ کہا کہ اس میں اپنی ساری جو آپ کی انفو ہے وہ آپ اس میں ایڈ کر دیں۔ آپی نے اپنی ساری انفو لکھ دی۔ اس کے بعد اس نے ایک پلیٹ تھی جس میں کیک تھا، آپی کی طرف کیا اور یہ کہنے لگی کہ یہاں پر ہم لوگوں کا ایک ٹرینڈ ہے کہ جب بھی کوئی نیا یہاں پر کوئی ایڈمیشن ہوتا ہے، کوئی نیا اسٹوڈنٹ آتا ہے روم کے لیے، تو ہم لوگ ان کو یہ کیک دیتے ہیں، آپ اس کو کھا لیں۔ آپی نے جب اس کیک کو دیکھا وہ بہت زیادہ باسی سا لگ رہا تھا اور اس میں سے اسمیل بھی آ رہی تھی۔ آپی نے یہ کہا کہ نہیں مجھے نہیں کھانا۔ اس نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے اگر نہیں کھانا تو پھر روم بھی نہیں ملے گا۔ آپی کو بہت سا غصہ آیا۔ آپی نے اپنا بیگ اٹھایا اور فوراً ہاسٹل سے باہر آ گئی۔ پھر ایک دم سوچا کہ ابھی اگر یہاں پر بھی روم میں نے اگر نہ لیا تو مجھے تو گھر واپس جانا پڑے گا، میں تو گھر کال بھی نہیں کر سکتی، گھر کال کی تو بھائی یہ بھی کہے گا کہ میں ادھر ہی ہوں اور تمہیں ساتھ لے جاتا ہوں۔ وہ اندر گئی، اس نے جا کر کیک کی ایک بائٹ لے لی، وہ بہت زیادہ ٹیسٹی تھا۔ آپی کہتی ہے میں تو حیران ہوگی کہ دیکھنے میں یہ کیسا تھا اور یہ کھانے میں اس کا ٹیسٹ کتنا اچھا ہے۔ خیر اس نے آپی کو کیز دے دی، آپی اپنے روم میں چلی گئی کی لے کر۔ شام کو جب بھوک لگی تو اوپر سے نیچے آئی، آ کر دیکھا وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اس ہاسٹل میں اتنا سناٹا تھا، ایسا لگتا تھا وہاں پر کوئی ہے ہی نہیں۔ آپی میس ڈھونڈنے لگی، ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ یہاں پر کوئی ہے بھی نہیں۔ ریسیپشن پر دیکھا وہاں پر بھی کوئی نہیں تھا۔ تو آپی کہتی ہے کہ میں چلتی ہوئی ایک کمرے کی طرف گئی، ادھر ادھر جو میں ڈھونڈ رہی تھی کہ مجھے کچھ مل جائے یہاں سے، میس روم کہاں پر ہے، ان کا کچن کہاں پر ہے، تو ایک کمرے سے مجھے کچھ بولنے کی آوازیں آ رہی تھی جیسے کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ میں اس کمرے کے باہر جا کر کھڑی ہوگی اور یہ سننے کی کوشش کر رہی تھی کہ اندر کون ہے۔ اتنے میں وہی جو کل مجھے ریسیپشن پر لڑکی ملی تھی وہ ایک کمرے سے باہر آ گئی اور آ کر یہ کہنے لگی کہ یہاں پر آ کر مت کھڑی ہو، یہاں پر کیوں کھڑی ہو، یہاں پر آئندہ مت آنا۔ آج تو وہ کچھ زیادہ ہی ڈراؤنی سی لگ رہی تھی، اتنے بال بھی کھیرے ہوئے تھے اور سرما بھی جو آنکھوں میں پہنا ہوا تھا وہ بھی باہر تک نکلا ہوا تھا۔ تو آپی نے اس کو یہ کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے۔ اس نے یہ کہا کہ یہ سامنے چلی جاؤ، وہاں پر کچن ہے۔ جب آپی وہاں پر گئی تو وہاں پر ایک اور لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، وہ بھی بس کچھ نارمل سی ہی لگ رہی تھی۔ آپی کی اس سے بات چیت ہوئی، اس نے اپنا نام ردا بتایا اور یہ کہا کہ میں جلم سے ہوں۔ آپی نے یہ کہا چلو شکر ہے کہ یہاں پر کوئی اور تو ہے میرے علاوہ۔ اس نے یہ کہا کہ میں بھی یہاں پر رہتی ہوں۔ ان دونوں کی آپس میں بات چیت ہوئی، اتنے میں ایک آنٹی آئی تو آ کر اس نے وہ جو آنٹی تھی انہوں نے کھانا لا کر ان دونوں کے آگے رکھ دیا۔ اب وہ جو کھانا تھا اس میں سے بھی اسمیل آ رہی تھی، پتہ نہیں ایسا لگ رہا تھا کہ یہ چیزیں تازہ ہے ہی نہیں، باسی چیزیں ہیں، جیسے پتہ نہیں کتنے دن کی یہ ساری چیزیں بنی ہوئی تھیں۔ آپی نے دیکھا وہ جو لڑکی تھی ردا وہ تو آرام سے کھانے لگی۔ آپی نے کہا کہ مجھے تو یہ نہیں کھانا، وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی اپنے روم میں۔ وہ جو آنٹی تھی وہ یہ کہنے لگی کھانا ہے تو کھاؤ، نہیں کھاتی تو تمہاری مرضی۔ وہ اپنے روم میں چلی گئی۔ وہ کہتی ہے کہ جب رات کا ٹائم ہوا تو مجھے ایک دم سے بہت زیادہ کسی کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگ گئی۔ مجھے بہت زیادہ عجیب لگا کہ یہ کون چیخ رہا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ وہی ردا لڑکی جس سے میری بات چیت ہوئی ہے شاید وہی چیخ رہی ہے، اس کی آوازیں ہی تھیں۔ میں اٹھی، بہت زیادہ میں گھبرا گئی۔ میں نے باہر آ کر دیکھا کوئی بھی نہیں تھا، صرف وہاں پر وہ جو سیڑھیوں سے نیچے آتے تھے وہاں پر ایک لائٹ لگی ہوئی تھی۔ میں اس کو آوازیں دے رہی تھی کہ مجھے پتہ چل جائے یہ کہاں پر یہ چیخ رہی ہے اور کیوں چیخ رہی ہے۔ فوراً سے میں نیچے بھاگی، میں نے ادھر ادھر دیکھا، وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ میں اس کو آوازیں بھی دے رہی تھی، اس کی بہت زیادہ ڈراؤنی چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایک دم سے جس روم سے میں نے صبح کسی کے بولنے کی آوازیں سنی تھی وہیں سے مجھے وہ چیخوں کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ میں وہاں پر گئی، وہاں پر جب میں نے دروازے کو کھولنے کی کوشش کی وہ دروازہ اندر سے لاک تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کو میں کیسے کھول لوں۔ میں کسی طریقے سے وہ لاک کھولنا چاہتی تھی کہ شاید وہ اندر بند ہوگی ہو، اس وجہ سے چیخ رہی ہو۔ میں نے ادھر ادھر بہت زیادہ ڈھونڈا کہ مجھے کوئی چیز مل جائے جس کی وجہ سے میں اس کی ہیلپ کر سکوں، اس دروازے کو کھول سکوں۔ میں نے یہاں وہاں دیکھا، مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ سامنے بھی ایک روم تھا، وہاں پر جا کر دیکھا تو وہاں پر جیسے کوئی اسٹور روم ٹائپ جگہ تھی، وہاں پر یہ بہت زیادہ چیزیں گری ہوئی تھیں۔ تو وہاں سے مجھے ایک ہیمر مل گئی، وہ میں لے کر آئی۔ جو ہی میں نے اس دروازے کے اوپر اس کے لاک کے اوپر اس کو مارا توڑنے کے لیے تو اس میں ایسے طرح سے کرنٹ ہے، وہ کرنٹ مجھے لگا، میں وہیں پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو اب میں اپنے اسی ہاسٹل کے کمرے میں تھی اور میرے پاس وہ ردا ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے ردا کو کہا کہ تم ٹھیک ہو، تمہیں رات کو کیا ہوا تھا؟
ردا نے یہ کہا کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ تو اپی نے اس کو یہ کہا کہ میں تو تمہاری چیخوں کی آوازیں سن کر تمہیں بچانے کے لیے بھاگی تھی، تم چیخ رہی تھی، وہ جو نیچے روم ہے وہاں پر میں نے جب وہ اس کا لاک توڑنے کی کوشش کی تو مجھے اس طرح سے الیکٹرک شاک لگا کہ میں وہیں پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ اس نے یہ کہا کہ نہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا، میں تو اپنے روم میں تھی، نہ ہی میں چیخی ہوں، نہ ہی میں نے تمہیں آوازیں دی ہیں، تم تو بے ہوش پڑی ہوئی ملی تھی تو تمہیں ہم لوگوں نے اٹھا کر کمرے میں لٹا دیا، اب تم کیسی ہو؟ تو انم کہتی ہے کہ میری فرینڈ کہتی ہے اس ہاسٹل میں آپی کے ساتھ بہت سے ڈرامنے واقعات ہوئے ہیں جو میں فردر انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ یہ ایک سٹوری تھی جو انم خان نے شیئر کی لاہور سے۔ بہت شکریہ انم خان آپ۔ لسنرز، کبھی بھی اپنے گھر والوں کی ضد میں آ کر یا یہ کہ وہ مجھے واپس لے جائیں گے، مجھے یہاں پر پڑھنا ہے، اگر میں ان کو بتا دوں گی کہ میرے ساتھ یہ پرابلمس ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کسی دوسرے شہر میں اسٹڈیز کے لیے گئے ہیں یا جاب کے لیے گئے ہیں تو آپ کو وہاں پر اکاموڈیشن پرابلم ہے تو آپ کو گھر والوں کے ساتھ فوراً شیئر کرنا چاہیے۔ جس بھی جگہ پر آپ لوگ ذرا سا بھی ایسا سین دیکھیں کہ آپ کے لیے کوئی چیز پرابلم کریٹ کر رہی ہے، اس کو چھپانا نہیں چاہیے صرف اس وجہ سے کہ ہمیں واپس لے جائیں گے۔ جان ہے تو جہان ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہی ہے اقرا ثوابی سے شیئر کر رہی ہے۔ اقرا کہتی ہے کہ آج آپ کے ساتھ میں اپنی بڑی سسٹر کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ بات آج سے 20 سال پہلے کی ہے، جب ہم سارے سبلنگز اکٹھے ہوتے تھے، کسی کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی، سب انمیرڈ تھے، ہم لوگ سب بہت زیادہ خوش رہتے تھے۔ تو میرے جو بھائی تھے ان کو اکثر عادت تھی، بہت زیادہ ان کو رات کے ٹائم پانی پینے کی عادت تھی، پیاس بہت زیادہ لگتی تھی، تو وہ اپنے روم میں سائڈ ٹیبل پر ایک جگ رکھتے تھے جس میں پانی بھر کے رکھا ہوتا تھا۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا، بھائی اپنی جیسے ان کی روٹین تھی، رات کو پیاس لگتی تھی اٹھ کر پانی پی لیتے تھے۔ جو ہی بھائی اٹھے گلاس میں پانی ڈالا تو اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ عجیب تھا، پانی بہت زیادہ کڑوا تھا، اس میں سے اسمیل بھی آ رہی تھی۔ بھائی کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ ایک دم سے پانی کا ذائقہ اس طرح سے کیوں ہو گیا ہے، اور جب اپنے ہاتھ دیکھے تو ان کو ایسا محسوس ہوا کہ جگ کے اوپر بھی کچھ لگا ہوا ہے۔ وہ جگ کو اٹھا کر کچن میں آئے تو دیکھا کہ اس کے اوپر ساری مہندی لگی ہوئی تھی اور اس کے اندر بھی مہندی گری ہوئی تھی، پانی میں بھی مہندی گری ہوئی تھی۔ بھائی کو بہت زیادہ غصہ آیا، وہ جگ انہوں نے وہیں پر چھوڑا، ہاتھ دھوئے اور آ کر سو گئے۔ صبح جب آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ میری آپی کے ہاتھوں پر مہندی لگی ہوئی تھی۔ بھائی نے آپی کو بہت زیادہ ڈانٹا کہ تم نے رات کے ٹائم سارا جگ بھی خراب کر دیا اور پانی بھی خراب کر دیا، لگتا ہے تم نے اسی جگ میں مہندی والے ہاتھ ڈال دیے تھے۔ جب میں پانی پینے لگا تو اس کا ذائقہ اتنا زیادہ خراب تھا۔ آپی نے یہ کہا کہ نہ تو گھر میں مہندی ہے اور نہ ہی میں نے مہندی لگائی ہے۔ تو بھائی نے کہا اگر تم نے مہندی نہیں لگائی تو تمہارے ہاتھوں پر مہندی کہاں سے لگی ہے؟ تو اس نے یہ کہا کہ میں خود پریشان ہوں کہ میں نے تو ہاتھوں پر مہندی لگائی ہی نہیں ہے، نہ ہی میں مہندی لائی ہوں مارکیٹ سے، نہ ہی گھر میں مہندی ہے، تم چیک کر لو، میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ تو تب امی نے بتایا کہ اکثر میری آپی کے ہاتھ پر کبھی کبھار مہندی کے کچھ نشان ملتے تھے۔ وہ رات کے ٹائم سوتی تھی تو صبح جب جاگتی تھی تو ان کے ہاتھوں کے اوپر مہندی کے کہیں نہ کہیں کوئی ایک دو اسپاٹ سے لگے ہوتے تھے۔ لیکن اب جو یہ بات ہوئی تھی، یہ انسیڈنٹ جو ہوا تھا، اس میں تو باقاعدہ ان کے ہاتھ کے اوپر بہت زیادہ مہندی لگی ہوئی تھی۔ آج تک یہ چیز ہم لوگوں کے لیے بہت زیادہ مسٹیریس رہی ہے کہ وہ کون سی مخلوق تھی، وہ کیا چیز تھی جو آپی کے ہاتھ پر اس طرح سے مہندی لگا دیتی تھی اور پھر اس نے باقاعدہ وہ جگ پر بھی سارا کچھ لگا دیا۔ یہ چیز آج تک ہم لوگ سوچتے ہیں اور بہت زیادہ ہم لوگ حیران بھی ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں کوئی بھی اس کا ایویڈنس نہیں ملا، ہمیں کوئی بھی ہم لوگوں نے کوئی ایسی چیز محسوس ہی نہیں کی کہ ایسا کیوں ہوا۔ یہ میری آپی کی زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ اقرا آپ کا، اللہ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ لسنرز، غیر بنی مخلوقات جو ہوتی ہیں ان میں بھی انسانوں کی طرح ایسے کچھ ہوتی ہیں کریچرز جو شرارتی ہوتے ہیں، جو شریر ہوتے ہیں۔ کچھ تو انسانوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، ان کی چیزوں کو چھپا دیتے ہیں، پھر کچھ ٹائم کے بعد وہ چیزیں مل جاتی ہیں، لیکن اللہ نہ کرے بعض اوقات ان کی کچھ ایسی اقسام بھی ہوتی ہیں جو بہت زیادہ سخت ہوتی ہیں، جو کہ آپ کو جانی نقصان دے سکتی ہے، جو ڈراتی ہے۔ تو اللہ سے رحم مانگنا چاہیے۔ یہ اللہ کی مخلوق ہے، ہم ان کے وجود سے انکار نہیں کرتے، لیکن اللہ سے یہ دعا ضرور کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان کے ایسے حملوں سے محفوظ رکھے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی محمد اسلام شیئر کر رہے ہیں سعودی عربیہ جدہ سے۔ محمد اسلام کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ایک ایسے بزرگ کی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جن کی زندگی میں
یہ واقعہ خود پیش آیا اور خود انہوں نے اپنی زندگی کی یہ آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کی۔ وہ کہتے ہیں کہ آج سے 45 سال پہلے کی بات ہے، میری ایک سرکاری نوکری لگ گئی، تو جو میرا ٹرانسفر تھا وہ ایک گاؤں میں ہو گیا۔ تب اتنا پرانا دور تھا کہ تب نہ تو موبائل ہوتے تھے اور نہ ہی کوئی اتنا خاص ٹرانسپورٹ سسٹم ہوتا تھا، تو مجھے ٹرین کے ذریعے ہی اس گاؤں میں پہنچنا تھا۔ وہ جو ٹرین تھی اس نے جب مجھے اسٹیشن پر اتارا تو مجھے یہ تھا کہ شاید آگے سے مجھے وہ آفس والے کوئی ریسیو کرنے آئے ہوں گے، کوئی چوکیدار وغیرہ ہوگا جو مجھے لینے آیا ہوگا۔ میں نے وہاں پر ادھر ادھر بہت دیکھا، بہت انتظار کیا، مجھے وہاں پر کوئی بھی نہیں ملا۔ اب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں آگے اکیلا کیسے اس گاؤں تک جاؤں، تو میں اسی ٹینشن میں وہاں پر انتظار بھی کرتا رہا۔ جب میں اسٹیشن سے باہر نکلا کہ میں گاؤں کا نام بتا کر تو پوچھ کر خود ہی وہاں پر پہنچ جاؤں گا، تو میں نے دیکھا وہاں پر ایک شخص کھڑا ہوا تھا۔ وہ میرے پاس آیا اور آ کر مجھے یہ کہتا ہے کہ مسافر ہو؟ میں نے اسے کہا کہ ہاں میں مسافر ہوں، میری ٹرانسفر ہوئی ہے اور مجھے فلاں گاؤں میں جانا ہے۔ اس نے یہ کہا کہ میں نے بھی اسی گاؤں میں جانا ہے، تو تم میرے ساتھ آ جاؤ، میں تمہیں راستہ بتا دوں گا، میں وہیں کا رہنے والا ہوں۔ میں نے شکر ادا کیا کہ چلو کوئی تو مجھے ملا، ورنہ میں اتنی رات کو یہاں پر کیسے ڈھونڈتا اس جگہ کو، کیونکہ جب میں اس اسٹیشن پر پہنچا تھا تو شام ہو چکی تھی۔ اس آدمی کا انتظار کرتے کرتے اندھیرا ہو گیا۔ میں اس آدمی کے ساتھ چلنے لگ گیا۔ وہ آدمی مجھے یہ کہنے لگا کہ یہاں سے پیدل ہی چلنا پڑے گا، کیونکہ یہاں پر کوئی تانگا یا کوئی رکشہ وغیرہ نہیں چلتا کہ تم آگے تک جا سکو، تو تمہیں یہاں پر میرے ساتھ پیدل ہی جانا ہوگا۔ میں اس کے ساتھ چلنے لگ گیا۔ چلتے چلتے وہ مجھے ایک ایسے راستے پر لے گیا جو کہ ایک جنگل کا راستہ تھا۔ وہاں پر بہت زیادہ اندھیرا تھا اور بہت زیادہ عجیب و غریب ڈراؤنی سی آوازیں بھی جنگل میں سے آ رہی تھی، شاید جنگلی جانوروں کی تھی۔ میں تھوڑا سا گھبرا گیا اور میں نے اس سے یہ پوچھا کہ یہ آوازیں کیسی آ رہی ہیں؟ اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ جنگل ہے دونوں سائڈوں پر، تو یہاں سے ایسی آوازیں آتی رہتی ہیں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے وہ مجھے اس راستے پر لے کر جاتا رہا، وہ اندھیرا بہت زیادہ ہو گیا۔ اس اندھیرے میں وہ شخص مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے قدموں کی آواز تو میں سن رہا تھا لیکن وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک دم سے اس نے مجھے اپنے پاس سے ایسی آوازیں آنے لگی کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ تو میرا شکار ہے۔ اس کے ساتھ سے ایک اور آواز آ رہی تھی، نہیں نہیں اس کو تو میں شکار کروں گا۔ اب میں تھوڑا سا ڈر گیا، مجھے یہ لگا کہ شاید یہ لوگ چور ہیں اور شکار مجھے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اب یہ مجھے لوٹ لیں گے۔ میں ڈر گیا اور میں نے وہیں سے اسٹیشن کی طرف میں نے اپنا راستہ واپسی کا لے لیا۔ میں مڑ گیا، وہیں پر اندھیرے میں ہی تھا۔ جو ہی میں نے چلنا شروع کیا تو ایک دم سے میرا ہاتھ کسی نے پکڑ لیا۔ جب میرا ہاتھ اس نے پکڑا، اس کے ہاتھ اتنے ٹھنڈے تھے کہ میرے پورے وجود میں ایک سردی کی لہر دوڑ اٹھی۔ میں ڈر گیا کہ میرے ہاتھ کس چیز نے پکڑے ہیں، اتنی یک بھی کسی چیز کے ہاتھ ہو سکتے ہیں۔ ایسا تھا جیسے لٹرلی میرے جسم کے ساتھ کسی نے برف لگا دی ہے۔ مجھے جتنی بھی قرآن پاک کی آیات آتی تھی میں نے اونچی وہ پڑھنی شروع کر دی۔ جیسے ہی میں نے اونچی قرآن پاک کی آیات پڑھنا شروع کی، اس چیز نے ایک دم سے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا اور میں نے تیزی کے ساتھ وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ جب میں نے وہاں سے بھاگنا شروع کیا تو مجھے اپنی بیک سائڈ سے بہت زیادہ ڈراؤنی آوازیں آنے لگ گئیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی پیچھے سے بہت زیادہ ڈراؤنی آوازوں میں ہنس رہا ہے اور مجھے اپنی طرف بلا رہا ہے۔ جو ہی وہ درختوں کا سلسلہ ختم ہوا تو ایک دم سے اسٹیشن کی روشنی شروع ہو گئی۔ میں نے زور سے اس طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ جو ہی میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ایسا لگا کہ کوئی میرا نام لے کر مجھے آوازیں دے رہا ہے۔ مجھے لگا کہ شاید وہ چوکیدار نہ ہو جس نے مجھے لینے آنا تھا۔ جب میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر ایک بہت زیادہ قداور کوئی شخص کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا، اس کی آنکھیں بہت زیادہ سرخ تھیں اور ایسا لگ رہا تھا اس کا چہرہ بہت زیادہ جلا ہوا ہے۔ جو ہی میں نے پھر دوبارہ سے آیت الکرسی اور درود پاک اونچا سا پڑھنا شروع کیا، وہ روتا چیختا ہوا ان درختوں کی طرف گیا اور غائب ہو گیا۔ میں نے وہاں سے پتہ پوچھ کر تو بڑی مشکل کے ساتھ میں اپنے آفس پہنچا۔ جب وہاں پر پہنچا تو میری ملاقات اس چوکیدار سے ہوئی اور میں نے اس چوکیدار کو یہ کہا کہ تم مجھے وہاں پر اسٹیشن پر لینے کے لیے کیوں نہیں آئے تھے، جس پر اس چوکیدار کا یہ کہنا تھا کہ میں آیا تھا، میں نے آپ کا بہت زیادہ انتظار کیا لیکن آپ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آئے، تو مجھے یہ لگا کہ شاید آپ آج آئے ہی نہیں ہیں، اس وجہ سے میں واپس چلا گیا۔
پھر میں نے اس چوکیدار کو وہ سارا ماجرا بتایا جو میرے ساتھ ہوا، تو چوکیدار کا یہ کہنا تھا کہ اس جنگل میں بہت زیادہ ڈراؤنے جنات رہتے ہیں، وہ جنات انسانوں کا روپ لے کر اسی طرح سے اکیلے مسافروں کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، اور وہاں سے ان کی لاشیں ملتی ہیں۔ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کو قرآن پاک کی آیات آتی تھی، جس کی وجہ سے آپ زندہ سلامت بچ گئے ہیں۔ دوبارہ کبھی بھی ان جنگلوں کی طرف مت جائیے گا۔ یہ ایک سٹوری تھی جو محمد اسلام نے شیئر کی۔ بہت شکریہ محمد اسلام آپ کا، تھینک یو ویری مچ۔ لسنرز ہمیشہ کسی بھی نئی جگہ پر جائیں تو پراپر اس کا ایڈریس آپ کے پاس ہونا چاہیے، تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ کبھی بھی کوئی ایسا مسئلہ نہ بنے، کیونکہ کسی نئی جگہ پر جب ہم لوگ جاتے ہیں تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ وہاں پر ایسے کون سے معاملات انسان کے ساتھ پیش آ جائیں۔ اپنی حفاظت خود کرنی چاہیے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinwir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ نیلا وائس آفیشیل کو جا کر ضرور سبسکرائب کریں، میری سسٹر کا چینل ہے، ہارر سٹوری چینل ہے۔ نوشین وائس آفیشیل میرا ولاگ چینل ہے، کچھ دن سے اس پر ولاگ میں نہیں اپلوڈ کر رہی، انشاءاللہ اب اس پر ولاگ بھی اپلوڈ کیا کروں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں اپنی ہوسٹ نوشین کو ضرور یاد رکھیے گا۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ جہاں رہے خوش رہے۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔